بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس 8 میں کلاس 16 میں آپ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم عدل و انصاف اور اسلام کے عنوان پر ایک نوٹ لکھوائیں گے۔ سبق پڑھنے سے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں خود سے کچھ تخلیق کرنے کی اہلیت پیدا ہو سکے۔ یہاں آپ کے سامنے عدل و انصاف اور اسلام کا عنوان لگا ہوا ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی اگلی سلائیڈز میں ایک مضمون پیش کیا جائے گا۔ تمام طلباء اسے بنظر غائر مطالعہ کریں اور دیکھیں، توجہ کے ساتھ اسے سنیں، اور پھر اس کے بعد یہ غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل و انصاف کے کس حد تک قائل ہیں۔ کیا صرف بولنے کی حد تک، یا صرف عقیدے کی حد تک، یا عملی میدان میں بھی ہم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عدل و انصاف اور اسلام۔ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والی سبھی مخلوقات کے ساتھ عادلانہ و منصفانہ برتاؤ پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں، آپ کی تعلیمات میں جگہ جگہ اس کی تلقین ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب لوگوں کا خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو تصفیہ یعنی فیصلہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کرو۔ آیت اس طرح ہے، اور جب لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ آیت مبارکہ میں اشارہ ہے کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان برابر ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، دوست ہوں یا دشمن۔ فیصلہ کرنے والوں پر فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔ عدل کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اور کسی معاملے میں کسی سے خیانت نہ کی جائے۔ سب لوگوں کے لیے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرنا چاہیے، کسی فرد بشر کو ہمارے کسی قول و فعل سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عدل و انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب رکھتا ہے جس کا برتاؤ اس کے بندوں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے، اور جو آدمی عدل و انصاف نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے داہنی جانب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ معاملات میں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تین طرح کی یہاں کیٹیگریز بتائی ہیں کہ چاہے اگر ان کو کسی فیصلے میں قاضی بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، تو اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اور اپنے جو اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے کام میں منسلک ہیں، چاہے کوئی بھی پیشہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح آدمی کو دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کی تاکید ہے، اسی طرح اس پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تاکید ہے۔ اس حدیث کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق 3 جنتی لوگوں میں سے ایک وہ بادشاہ بھی ہے جو عدل و انصاف اور صدقہ خیرات کرنے والا ہو۔ یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوندھا ہو کر آ گرا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس سے کچوکا لگایا، یعنی اس سے تھوڑا سا اس کو ہلکی سی ضرب لگائی، جس سے اس کے چہرے پر کچھ خراش آ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ گویا محض معافی نہیں مانگی، بلکہ انتقام لینے کی پیشکش فرما دی کہ اگر وہ چاہے تو اپنا انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار اور آپ کا جو طور طریقہ تھا، اس سے اس قدر لوگ متاثر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کو، آپ پر قربان ہونے کو وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ تیار رہا کرتے تھے۔ یہی عدل و انصاف کا کامل نمونہ تھا، جس سے اسلام بہت تھوڑی مدت میں مشرق سے مغرب تک پھیل گیا، اور دنیا کی قومیں صدیوں پرانے اپنے مذہبی رشتے توڑ کر اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسلام نے ہی سارے انسانوں اور ساری قوموں میں قانونی اور اخلاقی یکسانی پیدا کر کے عالمگیر اخوت کی بنیاد ڈالی، اور یہ محض اس لیے کہ اس نے ہر چیز کا معیار قومی حد بندیوں کو قرار دینے کی بجائے قانون خدابندی اور اصول پسندی کو قرار دیا۔ یعنی اسلام میں قومیت کی، وطن پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان ساری تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی نجی اور معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات اور احادیث کے علاوہ دیگر بہت ساری آیات اور احادیث بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تعلیم ہمیں دیتی ہیں۔ تو یہاں ایک مختصر سا مضمون آپ کے سامنے ہے، اس کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری عملی زندگی میں بہت مومد اور معاون ثابت ہوگا۔ ہوم ورک آپ کا ختم ہوا، یہ نوٹ جو آپ کو لکھوایا گیا ہے اسے اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے، اور عدل و انصاف کے عنوان پر ایک مکالمہ تیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ ممکن ہوا تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام طلباء کے درمیان ایک مکالمہ کروایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔